دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رکھ لیا ہے۔ حضور کی اتباع سے صرف یہ نہیں کہ آخرت سنورے گی بلکہ دنیا بھی سنورے گی۔ اس میں تھوڑی سی دو کمیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس سے تو میری آخرت سنور رہی ہے، دنیا تو مجھے خود اپنی عقل سے سنوارنی ہے۔ زبان سے ایسا کہیں یا نہ کہیں، عمل میں ایسا ہی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ یقین تھا اور یہ استعداد تھا کہ دنیا بھی اور آخرت بھی یہ دونوں حضور کی اتباع سے سنور جائیں گے۔ رسول اللہ کی اتباع سے دنیا آخرت دونوں سنوریں گی، یہ یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری، ہمارے ہاں صرف اور صرف عبادات کو پورا دین سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت اس کا اہتمام کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دین پر چل رہا ہوں، جبکہ عبادات دین کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایسے ہی معاملات، لین دین کرنا شریعت کے مطابق یہ بھی ایک پورا شعبہ ہے دین کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادات میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاملات اور میل جول معاشرت میں بھی ہمیں مخلوق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ اہم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اور ہر شعبے والا اپنے حقوق تو جانتا ہے کہ میرے حق کیا ہیں، فرائض کو نہیں جانتا۔ حقوق تو سیکھتے ہیں کہ میرا کیا حق ہے، پوچھتا ہے بیوی پر میرے کیا حق ہے، بیوی پوچھتی ہے شوہر پر میرے کیا حق ہے۔ کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا کہ میرے ذمہ کچھ فرائض بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، ایک بات پلے باندھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ دین پر چلنے میں جس طرح آخرت کی کامیابی، جس طرح آخرت کی خوشیاں ہیں، جس طرح آخرت کی راحتیں ہیں، جس طرح آخرت کی نعمتیں ہیں، ایسے ہی دنیا کی خوشیاں اور راحتیں بھی حضور کی اتباع میں ہی ہیں۔ آپ کو اس کے علاوہ جو لوگ نافرمان لوگوں کی زندگی آپ کو بڑی عیش و عشرت کی نظر آتی ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ نے مخاطب ہو کر، تو حضور تو ایسے تھے ہی نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنے حبیب کو جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو تمہیں کتنی اس کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بنا دیکھے جنہیں ہم نے دنیا کی نعمتوں کو سے نوازا ہے، اور اس لیے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ہم انہیں دنیا میں آزمانا چاہتے ہیں۔ اور اکثر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اپنے پیاروں کو دے کر نہیں آزماتے، ان سے لے کر آزماتے ہیں۔ اکثر نظام۔ اور جو دوسرے ہیں جو ان کے پیارے نہیں ہیں ان کو دے کر آزماتے ہیں، انہیں دے کر آزماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ایک بندے کو نصیحت کر رہے تھے۔ جیسے کوئی آتا ہے تو آج بھی علماء کرام صلحاء کا یہ طریقہ ہے، کوئی آتا ہے تو اس کو نصیحت کرتے ہیں، اور حضور سے بڑا تو کوئی نصیحت کرنے والا، علم اور عقل والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک بندے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اب یہ نصیحت حضور کی صرف اس بندے کو نہیں ہے،
ہر اس شخص کو ہے جو دنیا آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ شبابک قبل حرامک۔ انسان کی اس 70 سال 60 سال 100 سال کی زندگی میں جو بہترین زندگی ہے وہ جوانی کی ہے، ایسے ہی شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اکثر ہمارے ہاں ذہن بن گیا ہے ابھی تو جوان ہے، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہوں گے تو تہجد شروع کر لیں گے۔ اب ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کوئی نہیں، اگر نماز چھوڑ دیا تو جوان ہے، کوئی بات نہیں ہے، پہلے بچہ تھا اب جوان ہے۔ آئے میں کہا کرتا ہوں ہم بھی عجیب لوگ ہیں، دکان پہ جائیں تو اس سے پوچھتے ہیں سبزی تازہ ہے یا بسی ہے، پھل آج کا ہے کل کا، تازہ پھل لیتے ہیں تازہ سبزی لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آئے تو جوانی خواہشات اور شیطان کے لیے ہے اور بڑھاپا اللہ کے لیے، یہی نہیں تصور بن گیا؟ جو زندگی میں آپ کے پاس سب سے اچھا حصہ ہے وہ جوانی ہے، اس کو اللہ کے لیے کر دو۔ پھر اللہ نے بھی جو کائنات میں اچھی چیز بنائی ہے، جنت بنائی ہے، وہ تمہارے لیے کر دو۔ جوانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، بوڑھے ہو کر لیں گے، نہیں، جو اللہ نے دل میں ڈالا ہے آج جوانی میں اس کو کرنا شروع کر دو۔ پھر فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت کو بھی غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے کوئی دل میں ڈالی بات، کیا کہتے ہیں کل کر لیں گے، صبح کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے ہفتے میں کر لیں گے۔ بھائی اللہ نے آج جو تمہیں صحت دے رکھی ہے آج تو تم کر سکتے ہو، اور کتنے بیماروں کی تم خدمت کر سکتے ہو، کل جب بیمار ہو جاؤ گے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکو گے، بلکہ لوگ تیری خدمت کریں گے بیماری میں، لوگوں کا محتاج ہو جائے گا بیماری میں، بہت کچھ کرنا چاہے گا کر نہیں سکے گا۔ اور اگر انسان صحت میں اعمال کرتا ہے اور آ گئی بیماری، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، میرے بندے کے دیکھو صحت میں جو اعمال تھے اب وہ دیکھو بیماری میں وہ نہیں کر پا رہا، روز اس کے اعمال نامہ میں وہ اعمال لکھتے جاؤ۔ غنا کا قبل فقر کا، غنا ہے، آج پیسے ہیں تو ہمارے یہاں پیسے ہیں تو ہم کیا سکیں، ہمارے دماغ میں کیا ہے، پیسہ آئے تو کیا کریں گے، لوگوں سے اعلیٰ لباس، لوگوں سے بڑی گاڑی، لوگوں سے بڑا مکان، شادیاں لوگوں سے دھوم دھام کی، یہی نہیں؟ جبکہ مال اس لیے نہیں تھا، مال تو اس لیے اللہ نے دیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے کہ نہیں اپناتا۔ اللہ مال اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں یا ہم پہ خرچ کر رہے ہیں؟ ہم پہ خرچ، کیا خیال، فلانے لوٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ جب مال آئے تو پہلے سے اپنی اولادوں کی تصحیح کریں، مال آئے تو کیا کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی، زور سے بولیے، کہاں خرچ کریں گے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں خرچ کریں گے۔ 2.5 لاکھ کا موبائل بھی وہی کام کرے گا، 10-15 ہزار کا موبائل بھی وہی کام کرے گا، کیا خیال ہے جی؟ ہاں
لیکن 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہے میرے پاس اتنا بڑا 5 کروڑ کی گاڑی بھی وہی کام کرے گی، 1 کروڑ والی بھی وہی کام کرے گی۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے گاڑی اچھی رکھا کرے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے لوگوں پر اس کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس ایک اور چیز ہے اچھا اثر ڈالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ہماری ساری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، لوگوں پر میرے ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر اثر ڈالنا ہے لوگوں پر، پھر اپنی نیکی سے، اپنی سخاوت سے، اپنے زہد اور تقوی سے اثر ڈالو۔ گاڑی کوٹھی سے کیا اثر ڈالیں گے؟ اللہ نے گاڑی کوٹھی والوں کی ناکامیوں کی قرآن میں داستانیں لکھی ہیں، وہ داستانیں بن گئی ہیں۔ آج ان کے وجود کوئی نہیں ہے، آج ان کے صدقات جاریہ کوئی نہیں ہے۔ وہ خاک نشین جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے عہد میں، آج ان کے صدقے جاریہ جاری ہیں۔ اور وہ جو محلات والے اللہ کے نافرمان تھے، آج اللہ نے ان کے نام عبرت کے لیے قائم رکھے ہوئے ہیں، ان کے نام ختم ہو گئے ہیں، عبرت کے لیے نام ہیں۔ قارون، شداد، نمرود، داستانیں رہ گئی۔ اور نبیوں کے وہ واقعات، سبحان اللہ، کس طرح انہوں نے فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں زندگی گزار دی، اور صبر سے آج نبیوں کے وہ صدقات جاریہ جاری ہیں۔ کوئی زمزم پیتا ہے تو حضرت اسماعیل کی یاد آتی ہے، قربانی دیتا ہے تو حضرت اسماعیل کی یاد آتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور صفا مروہ پہ چلتا ہے تو حضرت ہاجرہ کی یاد آتی ہے۔ نشانی اللہ نے قرآن میں جن کا ذکر کر دیا، اب وہ ان ہستیوں سے منسوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کیا کر رہا تھا؟ غنا کا قبل فقر کا۔ آج جیب میں پیسے ہیں نا تو یہ سوچ کے اس کو لگانا کہاں ہے، اس کو لگانا کہاں ہے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں، اچھا لباس پہنیں، پر تفاخر کے لیے نہ پہنیں، اللہ کی نعمت کے اظہار کی نیت سے پہنیں۔ آپ اچھی گاڑی لیں، کوئی حرج نہیں، تفاخر کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، اللہ مال دے تو کہاں خرچ کریں گے ہم؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فراغ کا، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو، قبل شغل کا، مصروفیت سے پہلے۔ نیکی کی بات اللہ دل میں ڈالیں، موقع دیں، تو یہ نہ کہیں اگلے ہفتے کر لیں، کل سے شروع کریں گے۔ ہم بہت سے لوگوں کو پوچھتے ہیں اچھا بات سمجھ آ گئی، نماز پڑھو گے؟ کہتے ہیں کل سے پڑھو گے۔ میں نے کہا نہیں، کل سے نہیں، ہوں وضو کر کے آتے ہونے پڑھو۔ اب اللہ نے دل میں ڈالا ہے ابھی پڑھو، اگر اب تم نے پڑھ دی تو آئندہ بھی پڑھو گے، نہیں تو کل تو کسی نے دیکھی بھی کوئی نہیں ہے۔ کل اٹھے گا تو کل نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ آج ہوگا۔ کل اٹھے گا تو کل نہیں ہوگی، آج ہوگا۔ آج ہی کر لے، کل پر مت چھوڑو۔ اللہ دل میں نیکی ڈالے تو اس کو کل پہ مت چھوڑو، اسے آج ہی کرنے کی اللہ سے مدد مانگو۔ نفس شیطان بہکائے گا، کوئی نہیں، نفس شیطان بہکائے گا، کوئی بات نہیں۔ اور میرے رب بھی کتنے کریم ہے، تم نے نیت کر لی نا کہ میں ابھی کرتا ہوں، اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہوا نہ کر سکے، تو آپ کے اس عزم اور نیت سے فرشتوں سے کہتے ہیں اس نے نیت تو پکی کی تھی نا، اس کی نیکی لکھے۔ اس نے نیت تو کی ہے، دلوں کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے کہ فرصت نہ ملے نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5ویں بار آخری بات فرمائی، حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ۔ کسی کو پتہ موت کب آئے گی؟ کوئی پتہ نہیں۔ موت کب آ جائے گی، کہاں آ جائے گی؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا،
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے کاموں کو دنیا کے کام نقد اور آخرت کے کہتا ہے کل کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کس کو کیا پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، اور کسی کو کیا پتہ ہے کہاں اور کب اور کس حال میں موت آ جائے۔ میرے پیاروں، میں اور آپ اپنی زندگی میں جو فرصت ہے اس سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے۔ کوئی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا، اپنی مرضی سے نہیں مرے گا۔ نہ اپنی جگہ بدل سکتا ہے موت کی، نہ وقت بدل سکتا ہے، نہ حالت بدل سکتا ہے۔ جو فیصلہ میرے رب نے لکھا ہے نا، کب موت آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حال میں آنی ہے، اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جو 2-2 4-4 منٹ ہم سمجھتے 5 منٹ ہی لگائے تھے نا، کبھی آپ 5 منٹ گن کر درود شریف پڑھیں، 5 منٹ گھڑی دیکھ کر استغفار کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 منٹ کہتے رہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کو میں نے کہا میں نے آدھا گھنٹہ ہی تو ضائع کیا ہے، کیا ہو گیا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہے۔ حضرت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو 7ویں آسمان پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، جس کا سورہ طور میں ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب جاؤ گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ میں کہا کرتا ہوں یار، ہم کتنے بے شک ہزاروں لاکھوں کروڑوں عیبوں کے حامل ہیں، پر حضور کی نسبت نے ہماری کہاں کہاں قدریں پہنچا دی، حضور کی نسبت نے کہاں۔ تو جب جاؤ گے تو میری امت کو سلام کہنا، تو آپ بھی کہہ دیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور اپنی امت کو بتا دینا جنت ایک میدان ہے، جتنی چاہو اس میں تم پودے لگا لو، جتنی چاہو پیڑ لگا لو اس میں، اور زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس کے پودے اور اس کے پیڑ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب کہہ دو الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، جب تم اٹھتے ہو نا صبح، ہر بندے کو اللہ ایک نئی زندگی دیتے ہیں، اور انسان میں 360 جوڑ ہیں۔ نئی زندگی ملی تو کتنی جوڑوں کو نئی زندگی ملی؟ 360 جوڑوں کو نئی زندگی ملی ہے۔ فرمایا اس کے ذمے ہے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، ہر جوڑ پر نئی زندگی ملی ہے۔ حضور کون اتنے صدقے دے سکے گا روز؟ 360 صدقے بکرے کون دے سکتا ہے؟ یہاں تو مرغی دینا بھی مشکل ہے، 360 بکرے کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے۔ اور فرمایا سنو، ایک جگہ فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات محبت سے کہنا صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ یہ چیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقات ہے، ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کی ترتیب ہے، ہر بندہ اہتمام سے صبح شام نہیں تو 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرے۔ کتنی بار؟ 100 بار، 400 تو صدقے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 400 صدقے ہو گئے۔
ہو گئے صدقے کے نہیں؟ یہ کہتا تھا کون دے گا؟ حضور نے فرمایا رحمت والے سے جڑے ہو سب دیں گے، سب دے سکیں گے، آپ نیت کریں نا، کرتے ہیں نیت؟ اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی اگر ساتھ ساتھ پڑھتا جائے تو فرمائے کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک کام 199 بیماریوں کا علاج ہے، اور ادنا بیماری فقر و فاقہ اور غم ہے، ادنا بیماری فقر و فاقہ اور غم ہے۔ تو میں اب کر رہا تھا ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کو مسنون تسبیحات کہا جاتا ہے، 100 بار تیسرا کلمہ ہر جوڑ کا صدقہ ہو گیا، اور ہر کلمے پر نیکی مل گئی، ہر کلمے پر جنت میں ایک درخت لگ گیا، اور 100 بار درود شریف پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے، حضور کا ہم پہ حق ہے کہ ہم آپ پر درود شریف پڑھے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، حق ہے، اللہ نے عائد کیا ہے، اور حضور کے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہا کرتا ہوں وہ مختصر کام ہے، کلمہ شریف بھی پڑھ لیا جائے اور ساتھ درود شریف بھی ہو جائے گا۔ تو جو بندہ 100 بار کلمہ شریف پڑھتا رہے، ساری زندگی عادت ڈال لے، پکی عادت ڈال لے، نہیں تو صرف یوں ہی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شروع اور آخر میں پورا پڑھے، پورا کلمہ ہو جائے۔ یہ جب اٹھے گا نا قبر سے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا۔ یہ باتیں کسی عام انسان کے نہیں بتائی ہوئی، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلی ہیں جس کی زبان کو رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں، یہ میری زبان ان کی ہے، وہی میری ہے۔ اور میرے پیارو، ہم کبھی زبان سے، کبھی کانوں سے، کبھی آنکھوں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، 100 بار استغفار کی عادت ڈالو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بھی گنتے تھے، حضور نے خود بتا بھی دیا، ایک ایک مجلس میں آپ 70 اور 100 بار استغفار کرتے تھے۔ حضور تو معصوم ہے، آپ گناہ کے قریب نہیں جاتے، گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن پھر جو معصوم ہے اگر وہ 70 اور 100 بار استغفار کرتا ہے تو میرے پیارو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جس کو ہمت ہو وہ 300 بار استغفار کرے، اور ہمت ہو تو اور بڑھا دے، 2 استغفار، ایک عوام کا، ایک خواص کا۔ عوام کا استغفار یہ ہے، عوام کا استغفار کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، ہر بار معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، ہر بار یہ نیت کر رہا ہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، تو ہم تو واقعی گناہوں پر معافی مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ کا استغفار کیا ہے؟ وہ گناہوں پر نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ تو اس پر استغفار ہے۔ آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، آپ کی شایان شان، مجھ سے عمل نہیں ہو سکا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے عمل کو رب کی شان کے مقابلے میں چھوٹا سمجھ لو، اس کی عظمت کو سمجھنا۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان 3 تسبیحات کی نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس 3 میں 4 ہو جائیں گی، کلمہ شریف بھی ہو گیا، ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو گن کے کر لیں، 20-25 منٹ میں، کوئی بہت آرام سے کرے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، بھی صبح شام اگر آدھا گھنٹہ لگا لے، اور جنت میں ہر جملے پر آپ کے لیے وہاں درخت بھی لگتا جائے، صدقہ بھی ادا ہوتا جائے، معافی بھی ملتی جائے، اور رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے، اور جب اٹھے تو 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ بھی چمک رہا ہو۔
ہے، تھوڑا وقت ہے اور قیمت بڑی ہے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔